السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل سیکھیے ترجمہ قرآن و تفسیر عثمان کے ساتھ۔ تو آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب بھی اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ ہم پائیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو پیاری ویورز، آج ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ پڑھیے اور تفسیر بھی سنیے اور سن کر آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَاتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا، اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر اختیار کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دے کر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے، اور کافروں سے مشابہت ممنوع ہے۔ نیز یاد رہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں اس واقعے کا اجمالی ذکر ہم کر چکے ہیں، اور جہاں دوبارہ اجمالی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہودیوں پر قائم کی گئی حجت مؤکدہ ہو جائے۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت 85 اور 98 میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے، یعنی تفصیلاً لکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا، اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں گر کر گئی تھی۔ اے محبوب، تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ طاعت کا قرار کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی نہ رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے
کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی نکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیو، تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو کہ تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اور اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا بڑا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کے خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں؟ ذرا غور کریں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف ہیلے بہانے تراش رہی ہے اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں؟ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ جس میں مسلمان عورت سج سنور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردے کرنے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں۔ اور کاش کہ ہم بھی اپنے زبانی امان اور محبت کے دعووں اور بے عملی اور بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے؟ ایمانی قوت معلوم کرنے کا طریقہ۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت اور حلاوت موجود رہتی ہے، تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز اور ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اور اے محبوب، تم فرما دو، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو۔ خالص تمہارے لیے۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں یہ دعویٰ مذکور ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے،
کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جتنی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارا جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق مقبول بندوں کا طریقہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب، مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ، بالخصوص شہداء بدر اور وحد صحاب بیت الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معی قوم یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس طرح کا خط حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رانی لشکر کے نام لکھا پاس بھیجا تھا، اور اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معی قوم یحبون الموت کما یحب الفارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا اجمی شراب کو مرغوب رکھتے ہیں، یعنی پسند کرتے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ اور سعادت زیادہ حاصل کر سکیں، اور اگر گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ البتہ دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعویٰ کرے کہ اے اللہ عز و جل، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ اور در حقیقت دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا، تسلیم و توکل کے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہ لا سکے گا۔ تو پیارے ویورز، آج ہماری آیت اتنی ہی، انشاءاللہ آنے والی آیت ہم 92 کل پڑھیں گے، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔